اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن فہم ہم یہ تراویح کے لیے جو تیاری کر رہے تھے، اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، یعنی حج تمتع کرے، پھر اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر حج اور عمرہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرو؟ للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی بھی نیک عمل کو نیک کب کہا جائے گا اور وہ اللہ کے ہاں مقبول کب ہوگا؟ جب وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج اور عمرہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو آسانی ہے کہ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، بکری، گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھیں، اور حدیبیہ ظاہر ہے حرم سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ قریش مکہ نے ان کو آگے نہیں جانے دیا تھا اور عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور آئندہ سال اس کی قضا دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری والے عمرے کی قضا 7 ہجری میں دی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ویسے ہی کر لو۔ یعنی جب راستے کھل جائیں، آسانی میسر آ جائے، جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھیں وہ ختم ہو جائیں تو پھر عمرے کی قضا دے دو۔ اور پھر اسی طرح حاجی ہو یا معتمر ہو، اگر ان کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کر دے یا 3 روزے رکھے۔ اور حج کی 3 قسمیں ہیں، یہ ہم حج کی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس مزید تفصیل چاہیے ہو تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حج اور عمرے کے مسائل محمد اقبال کیلانی کی بک ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر خیر مختصر طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہے، آپ نے صرف حج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھا ہے، ٹھیک ہے، لبیک عمرہ والحجہ۔ لیکن وہ اب آپ نے ان دونوں صورتوں میں جب تک کہ آپ حج کے مناسک ادا نہیں کر لیتے اس سے پہلے احرام نہیں کھول سکتے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ تمتع ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یعنی باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہوتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں اپنے اپنے مقامات سے حج کا احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر ان کو باہر نہیں نکلنا پڑتا نا، کیونکہ وہ حج تمتع میں آئے ہی دراصل حج ہی کرنے آئے ہیں نا، وہ خالی عمرہ تو نہیں کرنے آئے، لیکن عمرے کا احرام اور عمرے کی نیت وہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح جیسے ہل سے حرم میں داخل ہوں گے تو میقات پر آ کر نیت کریں گے اور باقاعدہ اسی طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، الحج اشہر معلومات، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے، ٹھیک ہے۔
فمن فرد فیہن الحج فلا رفث نہ رفث ہو ولا فسوق نہ فرمانی یا گناہ ولا جدال فی الحج اور نہ ہی جدال ہو. جدال فضول کی بحث کے لیے بھی آتا ہے نا، فضول قسم کے فقہی مسائل کھول کے اس میں بحث مباحثہ میں بھی نہیں پھنس جانا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر جدال سے روکا جا رہا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں بعض اوقات جو چھوٹی موٹی بحث ہوتی ہے وہ بھی انسان کو بہت بڑے اختلافات اور جھگڑوں کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو تقویٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان تمام کاموں سے رکنا ہے. پھر فرمایا تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو. سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. تو یہاں پر حج کے مہینے بتائے گئے ہیں، اور یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. ٹھیک ہے، تو خاص طور پر انسان وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی مانگتا رہے. اور تیسرا جو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو تقویٰ سے یہاں مراد سوال سے بچنا ہے. بعض لوگ بغیر ذات راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا ہے اور ذات راہ لینے کی تلقین کی ہے. وَتَزَوَّدُوا، ٹھیک ہے، یعنی تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے اور اسباب اختیار نہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اور وہ اسباب کے بغیر بھی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ہمیں اسباب میں قید کیا گیا ہے اور ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کوئی کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ راضی کیا خود ہی روزی دیتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ تو اپنی سستی کا ایک بہانہ ہوا. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ اللہ کے سفر پر نکلا ہوں تو اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے کھلا پلا دے گا اور رہائش بھی دے گا. ہر ممکن حد تک ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں. ہاں، نتائج جو ان سے ہیں وہ ہم اللہ پر چھوڑیں گے، اور یہی توکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے اسباب استعمال کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے تو ہی یہ اسباب ہمارے کام آئیں گے. صحیح ہے، یعنی کہ اسباب اختیار کرنے سے پہلے بھی انسان کا توکل اللہ پر ہو، اور بعد میں بھی اللہ پر ہی ہو. ٹھیک ہے، اور تقویٰ بہترین زاد راہ ہے، یعنی سوال کرنے سے بچے انسان، صرف اللہ کی طرف ہی لو لگائے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور پھر اینڈ پر فرمایا گیا کہ اے عقل والو ڈرو مجھ سے. جی، پھر اس کے بعد فرمایا تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. یہاں پر فضل سے مراد یہ ہے کہ تجارت اور کاروبار، یعنی سفر حج میں اگر کوئی تجارت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ جو پچھلی آیت میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور یاد رکھے کہ وہ حج یعنی کہ اپنی زندگی کا ایک اہم رکن ادا کرنے جا رہا ہے اور عبادت کی غرض سے ہی نکلا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کوئی وہاں پر تجارت کر لیتا ہے، یعنی جہاں سے وہ چلا ہے وہاں سے کچھ مال لے کر حرمین میں فروخت کرتا ہے اور اس پر منافع کماتا ہے، یا اسی طرح حرمین سے کچھ مال لے کر آتا ہے اور اپنے ملک میں آ کر بیچتا ہے اور اس پر منافع کماتا ہے، تو اس میں روکا نہیں گیا. ٹھیک ہے، یعنی لیکن یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کاروبار خالی تجارت کی غرض سے ہی نہ نکلا ہو کہ چلو اس پہ کاروبار بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں حج بھی ادا کر لیں گے. تو یہ نیتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے نا. تو پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ حج پر یا عمرے پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی شخص وہاں پر مال لگا رہا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے تحفے وغیرہ لے رہا ہے، یا وہ کاروبار کی نیت سے بہت زیادہ وہاں پر تگ و دو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کریں کہ یہ کیا یہاں پر شاپنگ کرنے آیا ہے یا بزنس کرنے آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہاں پر کہہ دیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، لیکن یہ ہے کہ جو اصل کا بات ہے اس کو مت بھولو کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو.
تو ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے۔ تو اور یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ الحج عرفہ یعنی عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حج کا احرام تو ان 3 مہینوں میں باندھا جائے گا، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عرفات میں وقوف جو ہے وہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اور پھر یہاں جیسے آگے باقی جو سنتے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر اور جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے۔ فرمایا کہ فائزہ افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مزدلفہ میں یعنی مشعر حرام میں کیا کرو؟ ذکر الہی کرو۔ یہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح سے ہی ذکر کرو جیسے تمہیں کہا گیا ہے۔ اور فجر کی نماز غلس یعنی اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے گا، اور طلوع آفتاب کے بعد منا جایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے تمہیں ہدایت دی ہیں اب ویسے ہی ذکر الہی کرو اور اسی طرح سے حج کے مناسک ادا کرو۔ پھر فرمایا پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اوپر جیسے ترتیب بتائی ہے اسی طرح عرفات جانا اور وہاں پر وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ یہاں پر اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ یہ سب کچھ مناسک حج ہیں۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو عرب کیا کرتے تھے کہ فراغت کے بعد منی میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے، میرا باپ فلاں تھا، میرا دادا ایسا تھا، یعنی جیسے ہوتا نا کہ پنچایت میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر شیخیاں بگاڑنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اپنے خاندان کی فضیلتیں گنوانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے اور اس سے بھی بڑھ کر جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن منی میں قیام کرنا ہے وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہی ایام تشریق ہیں جن کا ہمیں یہاں پر بھی حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں ان دنوں میں؟ تکبیرات پڑھتے ہیں بہت زیادہ، کھانے پینے کا بھی حکم ہے لیکن اس کے علاوہ تکبیرات پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ اور پھر یہاں پر فرمایا کہ ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں دے اور اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہاں پر کون کس نیت سے جاتا ہے، کیا دعائیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی ایسا شخص ہے جو بزنس ٹور پہ نکلا ہوتا ہے تو ساتھ میں کہتا ہے چلو حج عمرہ بھی کر لوں، اور ایک ایسا شخص ہے جو حج عمرہ کرنے گیا ہے تو وہ وہاں پر اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور یہی وہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی، جو وہاں پر جا کر ہم نے مانگنی ہے۔ کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر نا یہ جو نیکی میں نے ترجمہ کیا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ یہ دیکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بھلائی جو ہے نا اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو مال و دولت مل جائے، یا یہ کہ اس کو یعنی وہ اس بات کو بھلائی نہیں سمجھتا کہ مجھے دنیاوی مال و دولت اور آسائشیں اور بہت کچھ مل جائے، ملیں لیکن وہ بھی اس کے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق
اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہی پڑھتے تھے، طواف کے دوران ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں، ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ہر چکر کی الگ الگ دعا بنائی ہوئی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے منع نہیں کیا گیا، بہت ساری دعائیں آپ پڑھیں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات طواف کرتے ہوئے نا اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کتاب پہ بھی نہیں نظریں رکھ سکتے، بعض اوقات آپ کو دعائیں یاد نہیں آ رہی ہوتی، تو لیکن یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو حسنہ کی تعریف بتائی اور آپ نے غور سے نہیں سنی، میں پھر سے رپیٹ کرتی ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی توفیق مل جانا، یعنی چلے ٹھیک ہے اگر ہم اس حسنہ یا خیر بھلائی میں ہم دنیاوی نعمتیں بھی ڈالیں تو دنیاوی نعمتیں بھی یا اللہ وہ مجھے دے کہ جس کے ذریعے سے میری آخرت کا بھلا ہو جائے، مثلا مجھے مال آپ بہت زیادہ دیں لیکن مجھے یہ توفیق بھی دیں کہ میں اس کو آپ کی راہ میں خرچ کروں، مجھے اولاد آپ دیں بہت زیادہ دیں، ان کو اچھے مقامات پر بھی پہنچائیں، لیکن میں وہ اولاد بھی میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہی بنے، ٹھیک ہے۔ تو طواف کے وقت یہ دعا انشاءاللہ ہم یاد رکھیں، اور اس میں یعنی دو گروپس کا کمپیریزن ہو گیا، اوپر والا شخص ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ دنیا ہی مانگ رہا ہے، دنیا ہی دنیا بس ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنجیدہ مزاج لوگ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب کی ان کو اتنی فکر ہے کہ اس سے بھی خاص طور پر یہ دعا پڑھیں کہ آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے اس دعا کو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند ایام یعنی ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی جو 2 دن میں ہی پلٹ آئیں منع سے، اور جو پیچھے رہ جائیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، پیچھے رہ جائیں مطلب یعنی کہ جو 3 دن ایک اور دن پورا کر لیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تو تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر گنتی کے چند دن یعنی ایام تشریق سے مراد 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں، ان میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں، کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ میرے ساتھ دہرائیں یہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رمی جمرات جو ہیں، جمرات کو کنکریاں مارنا، وہ 3 دن افضل ہیں، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11 اور 12 ذوالحجہ کو کنکریاں مار کر واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے مراد سارے منافقین اور منکرین ہیں جن میں یہ مذموم اوصاف پائے جاتے ہیں جو ان کے ضمن میں بیان کیے جا رہے ہیں، کہ لوگوں میں سے کچھ کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات دنیا کی زندگی میں تو آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اور اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں، حالانکہ اس کی اصل فطرت کیا ہے کہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، اور پھر اور کیا اس کے یہاں پر اوصاف بتائے گئے مذموم قسم کے، کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ تو تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، اور فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور یہاں پر عزت کے معنی غرور اور انانیت ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھنا چاہتا ہے، اور یعنی کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا تو وہ ذلیل ہوگا یا نیچا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو گناہ اس کو کیا کرتا ہے کہ تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کیے رکھتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ کس کی بات بتائی گئی ہے؟ ایک ایسے شخص کی جو کہ یہاں پر اوپر جیسے آیا کہ
منافق بھی ہو سکتے ہیں اور منکرین بھی ہو سکتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی آپ کو اچھی لگتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو بڑے وہ تھنک ٹینک سمجھتے ہیں اور ان کے فالوورز بھی بہت سارے ہوتے ہیں لوگ ان کی، لیکن جو ہی وہ کسی سے بحث یا مباحثہ کرتے ہیں تو ان کی فطرت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ بڑی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اللہ کی جو ان کے دل میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ان کی فطرت کیا ہے کہ جو ہی ان کے سامنے کوئی آئے، کوئی ان کو حق بات کی طرف بلائے یا جہاں پر ان کو اپنی انانیت چھوٹی پڑتی نظر آئے، یعنی یہ کہ کوئی ایسی بات جو ان کی میں کو ہٹ کرے، میں بھی اور کوئی اور بھی، یعنی یہ صورتحال ہے ایسے لوگوں کی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، خوب جھگڑالو ہوتے ہیں اور زمین میں جب پھرتے ہیں اور لوٹ کر جاتے ہیں اور تو زمین پر خوب فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کبر اور غرور سے ہمیں بچائے. اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ بعض اوقات کوئی علم حاصل کرنے والا شخص بھی جو انسان ہے تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تکبر تو نہیں پسند ہے لوگوں میں، کیونکہ کبریائی اللہ ہی کی صفت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسے شخص کو جب کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا گال ہی زمین پر رکھ دیا. یہ انسان کا کی عاجزی ہے اور اس کا خشوع ہے اللہ کے سامنے. ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کتنے یعنی باصول حکمران تھے اور ان کی طبیعت میں سختی بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ جو ہی اللہ سے ڈرایا جاتا وہ فوراً ہی جھک جاتے تھے اور کسی عام انسان کی بات کو بھی سنتے تھے جو ان کو کوئی نصیحت وغیرہ کرتا تھا. اور دوسری طرح گروپ کا حال بتایا کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. یہ آیت کہا جاتا ہے صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی 2 مرتبہ فرمایا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر تو میں نے ان کی مثال پڑھی ہے نا، لیکن یہ آیت عام ہے جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں لفظ عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی اور پیچھے جو اخنس بن شریک کی مثال دی جاتی ہے، اوپر والا جو شخص میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس کو جو فسادی ہے اور بظاہر بڑا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کی بات لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور بات بات پر قسمیں بھی کھاتا ہے، لیکن ہے وہ فطرت کا جھگڑالو. تو اس میں ایک مثال کہی جاتی ہے کہ یہ جو صفات ہیں یعنی مذموم و صاف ایک منافق اخنس بن شریک میں پائی جاتی ہیں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ بھی عموم ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ اوصاف ہمارے اندر نہ آنے پائیں. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر. اور نیچے جن کا ذکر آیا نا صہیب رومی کا، کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس سلسلے میں وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی بھی قربانی دے دیں. اور جیسے انہوں نے ہجرت کرنے لگے تو سارا مال، کافروں نے کہا کہ یہ مال تم نے یہاں سے کمایا چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جگہ پر ہم خود کو رکھ کر دیکھیں، کیونکہ یہ آیت فرمائی جا رہی ہے مومنین، متقین اور ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. تو ہمارا کیا حال ہے اگر آج ہمیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر مفت پزا مل رہا ہے یا کچھ اور چیز جو بھی آپ کو بچوں اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ بھاگے وہاں پر جائیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کے بعد مسجد میں 2 آیتوں کا سیکھنا فلاں جگہ سے جو ہے وہ
سواریوں سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی یعنی یہ کہ تم بہت دور جاؤ اور وہاں سے 2 مرسڈیز تمہیں فری مل جائیں، تو یہ بالکل آپ اس کی بجائے آپ کیا کرو کہ فجر کے بعد 2 آیتیں سیکھ لو، سبحان اللہ، اتنا زیادہ وہاں پر اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اجر و ثواب نظروں کے سامنے نہیں ہے نا، اس لیے انسان کی زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے، وہ غیر سنجیدگی سے اس دنیا میں ہی پڑا رہتا ہے، لمحہ لمحہ کر کے ضائع کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہم بھی آخرت کے لیے قربانیاں دینے والے اور بھاگ دوڑ کرنے والے بن جائیں، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے اور ہم اس کے پیچھے اپنی جان ہلکان کرنے کے بجائے آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ دنیا میں غریب ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے، دنیا تو اس کو ملنی ہی ہے، جتنی مقدر میں لکھی ہوئی ہے نا وہ تو ملتی ہی ہے، بلکہ دنیا پیچھے آتی ہے۔ جب انسان اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی کوششوں کی ناقدری نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت کا اجر تو پھر ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ اور لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم زیادہ تر انہی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں، جو عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جمع کر رہے ہیں، ہر وقت انہیں دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، دنیا کا یہ ختم نہ ہو جائے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کسی کو تو یہ کام کرنا ہے نا سنجیدگی کی سطح پر، پھر ہی کامیابی ملے گی اور آگے کسی کو بتائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی آیتیں سیکھنا آپ پر کتنا مشکل ہوا ہے، حالانکہ یہی کام جو ہیں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، لیکن آپ بار بار جو بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں تو اس کو ٹائم دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو پہلے والے شخص کی جو مضموم و صاف بتائے گئے ہیں وہ ہمارے اندر نہ آئیں، اور یہاں پر جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر صہیب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہمیں انہو خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات سے مزین کر دے۔ پھر اب اگلی آیت ایک آخری پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس طرح نہ کرو جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ تو یہاں پر دین میں بدعات کی نفی کی گئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا مکمل اطاعت پسند ہے۔ مکمل اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو تمام طرح کے احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرو، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یہود کیا کرتے تھے کہ کچھ حکموں کو تو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، یعنی پک اینڈ چوز کرتے تھے، اس سے روکا جا رہا ہے۔ پک اینڈ چوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم تو میرے دل کو اچھا لگے گا، آسان ہوگا، وہ میں کر لوں گا۔ مثلاً بعض لوگ جن کو نماز کی عادت نہیں ہوتی وہ ظہر عصر مغرب پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو رات کی نمازیں ہیں نا، یعنی فجر کے وقت اٹھنا یا جب رات کو تھک گئے ہیں تو اس سے پہلے عشاء پڑھنا، یہ ان پر بہت بھاری پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر بعض اوقات اسلام کے کچھ احکامات ہمارے رسوم و رواج کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی وہ عادتیں یا رواج جو بچپن سے ہماری زندگی میں شامل ہوتے ہیں، ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ مثلاً جیسے شادی بیاہ پر، فوتگی پر کچھ ایسے رسوم ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسراف ہے، یا یہ کہ وہ واضح طور پر روکا گیا ہے، جیسے نکاح کو سادہ بناؤ اور زنا کو مشکل کرو نا۔ لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ نکاح ہی کتنا مشکل ہو گیا ہوا ہے محض لوگوں کے اسراف اور دکھاوے کی وجہ سے۔ اسی طرح فوتگی کے موقع پر نوحہ سے روکا گیا، یعنی نوحہ مطلب یہ بین کرنا، گال پیٹنا، گالوں پر تھپڑ مارتی تھی نا، پھر منہ پر دوپٹے ڈال کے تو اونچی اونچی آواز میں بین کرتی تھیں، مرنے والے کی تعریفیں بہت بڑی بڑی کرتی تھیں۔
تو ان تمام چیزوں سے روکا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ جو تمام چیزیں جو غیر شرعی ہیں تمہاری زندگی میں شامل، وہ کیا ہے کہ وہ دراصل شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ویسے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم دشمنوں سے ڈرتے ہیں، مثلاً شیر چوہا ہی ہمیں بعض کا دشمن لگتا ہے نا، کہ ہمیں کاٹ نہ کھائیں، لیکن وہ شیطان جو ہر وقت ہمیں پرک کرنے کو تیار رہتا ہے، ایک وسوسہ ڈالتا ہے ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن چین نہیں ہے ہمیں، ایک دم سے کوئی وسوسہ پڑا ہے چلو اٹھ جاؤ۔ بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ ان کو دیکھو گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ الفاظ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کو لکھو گے تو آپ ایک الگ طرح کا سرور حاصل کرو گے، آپ ان کو سمجھو گے تو بھی ایک الگ ہی سرور اور دل میں ایک روشنی آ جاتی ہے، لیکن یہ ہمیں کرنے نہیں دیتا نا شیطان، ٹھیک ہے؟ تو اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے اس دشمن کی پہچان کرائیں اور ہمیں اس سے بچا لیں اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔